السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، اور اس کی تعلیم دے کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کے طریقے بتاتا ہے کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ اس کی بہت ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 619 نمبر پہ نقل کیا، اور اسی طرح سے یہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ سے متعلق ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، سلام کیا کرو، اس سے کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 3 چیزیں اگر کوئی آدمی کسی کو بطور تحفہ دے تو خاص طور سے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ہدیے کا انکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی دے رہا ہے تو اس کو قبول کیا جائے، لیکن یہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ویلو نہیں دیتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الوسائد والدہن واللبن۔ الوسائد کے معنی ہوتا ہے تکیہ۔ تکیہ ایک چھوٹی چیز ہے، کوئی بہت قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں بطور مہمان کے جاتا ہے اور وہ تکیہ اس کو دیتا ہے، استعمال کرنے کے لیے بھی دیا یا اس کو گفٹ کر دیا کہ آپ اپنے گھر لے جائیے، آپ استعمال کیجئے، تو تکیہ آدمی کے آرام کا ذریعہ ہے۔ دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے، کمتر ہے، بہت قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے آدمی سوتا ہے، اس کے ذریعے آرام حاصل کرتا ہے، یہ آدمی کو اچھی نیند آتی ہے۔ تو تکیہ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دہن، تیل یعنی خوشبو۔ اگر کوئی آدمی کسی کو خوشبو بطور گفٹ اور تحفہ کا دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو اگر کوئی بطور تحفہ کے گفٹ دے، بطور تحفہ کے خوشبو دے، خوشبو بطور تحفہ کے عطا کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں اس کی ایک حکمت بیان کی گئی کہ ہلکی چیز ہوتی ہے، خوشبو کو کوئی بہت وزنی چیز، کوئی بھاری چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کو نہیں لے سکتے یا اس کو رکھ نہیں سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو تکیے کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرے نمبر پہ خوشبو کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دے رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ دودھ کا تذکرہ کیا۔ دودھ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر کوئی کسی کو دودھ پلاتا ہے یا دودھ تحفے میں دیتا ہے اور بطور ہدیہ کے اس کو پیش کرتا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں بھیڑ بکریوں کا دور تھا، اونٹوں کا زمانہ تھا، تو دودھ کی کثرت تھی، اور آج کل تو دودھ بہت مہنگا ہو گیا۔ پہلے کے زمانے کے حساب سے دودھ جو ہے قیمتی ہے۔ بہرحال تو یہ 3 چیزوں کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان کا رد نہ کریں، کیونکہ جو تحفہ دینے والا ہوتا ہے، گفٹ دینے والا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی سامنے سے انکار کر دیتا، نہیں لیتا، میں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی ویلو والی چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر الگ الگ حیثیت والے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو بہت قیمتی چیز بطور تحفہ کے دیتا ہے، اب آپ کو وہ قیمتی چیز دے رہا ہے اور آپ کے پاس اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، اتنی مہنگی چیز آپ نہیں دے سکتے، تو آپ چھوٹی چیز دیں گے، تو سامنے والے کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یا کوئی آدمی ہے، آپ کے تحفے کے جواب میں اس نے تحفہ دیا، آپ نے تحفہ دیا، اس کے جواب میں وہ تحفہ دے رہا ہے، اب اس کا تحفہ کمتر ہے یا اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ دل شکنی ہوتی ہے اور دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی بات صاحب تحفہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 3 چیزوں کو رد کرنے سے منع کیا کہ یہ تحفے کے طور سے اگر 3 چیزیں دی جائیں تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تاکہ تحفہ دینے والے کو تکلیف نہ ہو اور آدمی اس چیز کو حقیر نہ سمجھے۔
کوئی بھی تحفہ محبت سے کوئی دیتا ہے تو وہ حقیر اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو حقیر سمجھنے سے سامنے والے کی کیا ہے توہین ہوتی ہے اور وہ آدمی اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, آپس میں ہدایہ اور تحائف تحفے اور ہدیہ اس کا تبادلہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے, ہمارے معاملات کو درست کر دے, اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم السلام. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.